سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ایک پراسرار کہانی۔ ہزاروں سال سے انسان ایک ایسی گمشدہ دنیا کی تلاش میں ہے جسے اٹلانٹس کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی تہذیب جو اپنے وقتوں سے کہیں آگے تھی، جہاں علم، طاقت اور حسن کا امتزاج تھا، لیکن ایک لمحے میں وہ سب کچھ سمندر کی تہہ میں ڈوب گیا۔ یہ کہانی ہمیں یونانی فلسفی افلاطون کے بیانات سے ملتی ہے۔ افلاطون نے تقریباً 360 قبل مسیح میں لکھا کہ اٹلانٹس ایک عظیم الشان سلطنت تھی جو طاقت اور غرور میں اندھی ہو گئی، اور پھر ایک ہی دن اور رات میں سمندر نے اسے نگل لیا۔ یہ جملہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک راز ہے جو صدیوں سے سائنسدانوں، مہم جوؤں اور تاریخ دانوں کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اٹلانٹس کوئی حقیقی جگہ نہیں بلکہ انسان کی اخلاقی کہانی ہے، غرور اور تباہی کی علامت۔ لیکن کئی ماہرین ایسے بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ اٹلانٹس واقعی موجود تھی۔ کچھ اسے بحیرہ ایجین کے جزیرے سے جوڑتے ہیں، جہاں ایک آتش فشاں دھماکے نے پوری تہذیب کو مٹا دیا۔ کچھ کے نزدیک یہ بحیرہ اوقیانوس کے بیچ دبی ہوئی ہے، اور کچھ کا دعویٰ ہے کہ اس کے آثار بحیرہ کیبرس یا انٹارکٹیکا کے نیچے مل سکتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے سمندر کی تہہ میں عجیب و غریب ڈھانچے دریافت کیے ہیں، کچھ چوکور، کچھ دیواروں جیسے اور کچھ انسان کے بنائے ہوئے لگتے ہیں۔ کیا یہ اٹلانٹس کے آثار ہیں یا پھر فطرت کے کمالات؟ اس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ افلاطون نے لکھا تھا کہ اٹلانٹس کے لوگ انسان اور دیوتاؤں کی اولاد تھے، جن کے پاس ایسی توانائی تھی جسے ہم آج بھی سمجھ نہیں پائے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایسی مشینیں اور علم تھا جو آج کی جدید سائنس سے بھی زیادہ طاقتور تھا، لیکن جب وہ طاقت ان کے غرور میں بدل گئی تو قدرت نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ صرف ایک جگہ نہیں اٹلانٹس بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو جائے تو زمین اسے خود نگل لیتی ہے۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی سمندر کے نیچے کوئی نہ کوئی مقام ایسا ضرور ہے جو اب بھی خاموش سے اپنا راز چھپائے ہوئے ہے۔ شاید ایک دن جب انسان کی ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہو جائے تو ہم اٹلانٹس کے کھنڈرات کو پھر سے دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ وہ خواب تھا یا حقیقت۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی